وہ قدرتی طور پر اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کی رغبت و شوق سب اسی کام کے گرد گھومتا ہے۔ چوتھی چیز فرمائی فہدا، یعنی خالق کائنات نے جس چیز کو جس کام کے لیے پیدا فرمایا اس کو اس کی ہدایت بھی فرما دی کہ وہ کس کس طرح اس کام کو انجام دے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ہدایت تمام کائنات وہ مخلوق کو شامل ہے، آسمانی اور آسمانی مخلوقات ہوں یا زمین اور اس کی مخلوقات، کیونکہ خاص قسم کی عقل و شعور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دیا، وہ انسان کے عقل و شعور سے کم ہو، جیسا کہ قرآن کی دوسری آیت میں ارشاد ہے اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کر کے ایک وجود بخشا، پھر اس کے متعلق کام کی ہدایت کر دی۔ اسی ہدایت عامہ کا اثر ہے کہ آسمان و زمین، ستارے اور سیارات اور پہاڑ اور دریا سب کے سب جس خدمت پر اول خلقت سے معمور کر دیے گئے اس خدمت کو ٹھیک اسی طرح بغیر کسی کمی کوتاہی یا سستی کے بجا لاتے ہیں۔ خصوصاً انسان اور حیوانات جن کا عقل و شعور ہر طرف مشاہدہ ہے، ان میں بھی غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر نوع، ہر صرف بلکہ ہر فرد کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی ضروریات زندگی حاصل کرنے اور اپنے مخالف چیزوں کو دفع کرنے کے لیے کیسے کیسے دقیق ہنر سکھلایا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ انسان تو سب سے زیادہ عقل و شعور والا ہے، جنگل کے جانوروں، درندوں، پرندوں اور حشرات الارض کو دیکھو کہ ہر ایک کو اپنی ضروریات زندگی حاصل کرنے اور رہنے اور بسنے اور اپنی انفرادی اور جنسی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کیسے کیسے ہنر سکھلائے ہیں۔ ہمارے گھر میں طوطے ہیں، ان کو پال رکھا ہے، میں نے ایک مرتبہ اس کے سامنے ایک بسکٹ ڈالا، وہ خشک سا بسکٹ تھا، اس نے اٹھایا اس کو اور جو پانی اس کے برتن میں رکھا ہوا ہے اس کے اندر ڈالا اور پھر ڈال کر اس کو نکال کر بیٹھ کر کھانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا دیکھو اس کو کتنی سمجھ ہے، کتنی ہوشیاری ہے کہ یہ خشک ہے، گلے میں چپک جائے گا، اس لیے اس کو لے آ کے اس میں ڈالا برتن میں اور گیلا کر کے پھر اوپر بیٹھ کے اس کو آرام سے کھانے لگا۔ تو یہ اللہ نے سکھلا دیا سب کو کہ تم کو کیا کھانا ہے اور کس طرح کھانا ہے۔ جانوروں تک کو اللہ نے سمجھا دیا، انسانوں کو بھی بتلا دیا۔ فرمایا جنگل کے جانوروں، درندوں، پرندوں اور حشرات الارض کو دیکھو کہ ہر ایک کو اپنی ضروریات زندگی حاصل کرنے اور رہنے بسنے اور اپنی انفرادی اور جنسی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کیسے کیسے ہنر سکھلائے، اور یہ سب بلا واسطہ تعلیم خالق کائنات کی طرف سے ہے۔ انہوں نے کسی اسکول کالج میں رہ کر کسی استاد سے یہ چیزیں نہیں سیکھی، بلکہ یہ سب اسی ہدایت عامہ اور تلقین ربانی کے ثمرات ہیں جس کا ذکر اعطى كل شيء خلقه ثم هدى اور اس سورت کی قدر فہدہ میں اللہ نے فرمایا۔ انسان کو سائنسی تعلیم بھی در حقیقت عطائے ربانی ہے۔ آج لوگ کہہ رہے جہاز اڑا دیے لوگوں نے، ٹرینیں چلا دی، موبائل بنا دیے، نیٹ تیار کر دیا، یہ سارا سب کچھ بھی اللہ ہی کی دی ہوئی عقل کا نتیجہ ہے۔ فرمایا انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور سب سے زیادہ مکمل عطا فرمایا اور اس کو محزوم کائنات، مخدوم کائنات بنایا، تمام زمین اور پہاڑ اور دریا ان میں پیدا ہونے والی اشیاء انسان کی خدمت اور اس کے نفع کے لیے پیدا ہوئی، مگر ان سے پورا فائدہ اٹھانا اور مختلف قسم کے منافع حاصل کرنا اور مختلف چیزوں کو جوڑ کر ایک نئی چیز پیدا کر لینا، یہ بڑے علم و ہنر کو چاہتا ہے۔ قدرت نے انسان کے اندر فطری طور پر یہ عقل و فہم رکھا ہے کہ پہاڑوں کو کھود کر دریاؤں میں غوطہ لگا کر سینکڑوں معدنی اور دریائی چیزیں حاصل کر لیتا ہے اور پھر لکڑی، لوہے، تانبے، پیتل وغیرہ کو باہم ملا کر جوڑ کر ان سے نئی نئی چیزیں اپنی ضروریات کی بنا لیتا ہے۔ اور یہ علم و ہنر فلاسفہ کی تحقیقات اور کالجوں کی تعلیمات پر موقوف نہیں، ابتدائے دنیا سے ان پڑھ جاہل یہ سب کام کرتے آئے ہیں۔ ہم سوچ رہے ہیں ابھی یہ ترقی کا دور ہے، اس سے پہلے بڑی بڑی ترقی ہو چکی ہے، اور یہی فطری سائنس ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرتاً بخشی ہے۔ آگے فنی اور علمی تحقیقات کے ذریعے اس میں ترقی کرنے کی استعداد بھی اسی قدرت ربانی کا عطیہ ہے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ سائنس کسی چیز کو پیدا نہیں کرتی بلکہ قدرت کی پیدا کی ہوئی چیزوں کا استعمال سکھاتی ہے، اور اس استعمال کا ادنا درجہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرتاً سکھا دیا۔ آگے اس میں فنی تحقیقات اور ترقی کا بڑا وسیع میدان رکھا ہے، اور انسان کی فطرت میں اس کے سمجھنے کی استعداد و صلاحیت رکھی ہے جس کے مظاہر اس سائنسی دور میں روز نئے نئے سامنے آ رہے ہیں، اور معلوم نہیں آگے اس سے بھی زیادہ کیا کیا سامنے آئے گا۔ غور کرو تو یہ سب ایک لفظ قرآن فہدہ کی شرح ہے۔ فہدہ کہ ہم نے ہدایت دی، سمجھا دیا لوگوں کو کیا بنانا ہے، تمہیں کیسے بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان سب کاموں کا راستہ دکھایا اور اس میں ان کے پورا کر لینے کی استعداد عطا فرمائی، مگر افسوس ہے کہ سائنس میں ترقی کرنے والے اس حقیقت سے اور زیادہ ناآشنا بلکہ اندھے ہوتے جا رہے ہیں۔ سائنس پڑھتے جا رہے ہیں اور اللہ کو بھولتے جا رہے ہیں، سائنس پڑھتے جا رہے ہیں اور قرآن کو بھولتے جا رہے ہیں، سائنس پڑھتے جا رہے ہیں اور حدیث کو بھولتے جا رہے ہیں، سائنس پڑھتے جا رہے ہیں اور ثواب سے اور عذاب سے نا واقف ہوتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ ان کو اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ نے بادلوں میں کیا ہے، ستاروں میں کیا ہے، اور دریاؤں میں کیا ہے، پانی میں کیا ہے، ہوا میں کیا ہے، یہ اللہ نے ان کو سمجھا دیا، اتنی سمجھ دے دی تو اب ان کے اوپر شکر
زیادہ لازم تھا، لیکن بجائے شکر کے لازم ہونے کے وہ مخلوق ہی میں الجھ کر اور رہ گئے، مخلوق ہی میں الجھ کر وہ رہ گئے ہیں۔ اس لیے ہمیں مخلوق کے جال سے لوگوں کو نکالنا ہے اور اللہ کی طرف سب کو بار بار اس تعلیم کے ذریعے متوجہ کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، مرعا کے معنی چراگاہ کے ہیں، چوپائے جانور چلتے ہیں، اور غصہ اس کوڑے کرکٹ کو کہتے ہیں جو پانی کے سیلاب میں اوپر آ جاتا ہے۔ احوا حوۃ سے مشتق ہے، گہری سبزی میں جو ایک قسم کی سیاہی آ جاتی ہے اس کو حوت کہتے ہیں۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے نباتات سے متعلق کچھ اپنی قدرت و حکمت کا بیان فرمایا ہے کہ زمین سے سرسبز گھاس نکالی، پھر اس کو خشک کر کے سیاہ رنگ کر دیا، وہ سبزی جاتی رہی۔ اس میں انسان کو اس کے انجام کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ جسم کی شادابی، خوبصورتی اور چستی چالاکی حق تعالیٰ کا عطیہ ہے، مگر انجام کار پھر اس سب کو ختم ہونا ہے۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ۔ سابق آیات میں حق تعالیٰ نے اپنی قدرت و حکمت کے چند مظاہر بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے فریض پیغمبری کی طرف چند ہدایات دیے ہیں، اور ہدایات سے پہلے آپ کے کام کو آسان کر دینے کی خوشخبری سنائی۔ وہ یہ کہ ابتدا میں جب یہ آپ پر قرآن نازل ہوا اور جبریل امین کو کوئی آیت قرآن سناتے آپ کو، تو آپ کو یہ فکر ہوتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ الفاظ آیت ذہن سے نکل جائیں، اس لیے جبریل امین کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ بھی الفاظ قرآن پڑھتے جاتے۔ اس آیت میں تعالیٰ نے یہ کام یعنی قرآن کا یاد کرا دینا اپنے ذمے لے لیا، اور آپ کو بے فکر کر دیا کہ جبریل امین کے چلے جانے کے بعد آیت قرآن کا آپ سے صحیح پڑھوا دینا، پھر ان کو یاد میں محفوظ کرا دینا ہماری ذمہ داری۔ آپ فکر نہ کریں، جس کا نتیجہ یہ ہوگا فلا تنسى الا ما شاء اللہ، یعنی آپ قرآن کی کوئی چیز بھولیں گے نہیں بجز اس کے کسی چیز کو اللہ تعالیٰ ہی اپنی حکمت و مسلط کی بنا پر آپ کے ذہن سے بھلا دینا اور محو کر دینا چاہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بعض آیات قرآن کو منسوخ فرماتے ہیں، اس کا ایک طریقہ تو معروف ہے کہ صاف حکم پہلے حکم کے خلاف آ گیا، اور ایک صورت منسوخ کرنے کی یہ بھی ہے کہ اس آیت ہی کو رسول اللہ سب مسلمانوں کے ذہنوں سے محو اور فراموش کر دیا جائے، جیسا کہ نسخ آیت قرآن کے بیان میں فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسیها، یعنی ہم جو آیت منسوخ کرتے ہیں یہ آپ کے ذہن سے بھلا دیتے ہیں۔ اور بعض حضرات نے الا ماشاء اللہ کے استثناء کے یہ مفہوم قرار دیا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مصلحت اور حکمت کی بنا پر عارضی طور سے کوئی آیت آپ کے ذہن سے بھلا دے، پھر یاد آ جائے، جیسے کہ بعض روایت حدیث میں ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سورت تلاوت فرمائی جس میں ایک آیت پڑھنے سے رہ گئی۔ حضرت ابی ابن کعب جو کاتب وحی تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ آیت منسوخ ہو گئی، مگر جب آپ سے دریافت کیا، معلوم کیا، تو آپ نے فرمایا کہ منسوخ نہیں ہوئی، مجھ سے سہون بھول کر ترک ہو گئی۔ تو حاصل اس استثناء کا یہ ہوگا کہ وقتی اور عارضی طور پر کسی آیت کا بھول جانا اور پھر بدستور یاد آ جانا اس وعدے کے منافی نہیں۔ واللہ اعلم۔ ونیسرک للعسریٰ، لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہم آپ کو طریقہ یسریٰ کے لیے آسان کر دیں گے۔ طریقہ یسریٰ سے مراد شریعت اسلام ہے۔ بظاہر مقتضائے مقام یہ تھا، یہ فرمایا جاتا کہ ہم اس طریقے اور شریعت کو آپ کے لیے آسان کر دیں گے، مگر قرآن کریم نے اس کو چھوڑ کر یہ فرمایا کہ ہم آپ کو اس طریقے کے لیے آسان کر دیں گے۔ حکمت اس میں یہ بتلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو طبعی اور مادی طور پر ایسا بنا دیں گے کہ شریعت آپ کی طبیعت بن جائے گی اور آپ شریعت کے سانچے میں ڈل جائیں گے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، سابق آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے فریضے پیغمبری کی ادا کرنے میں حق تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی سہولتوں کا بیان تھا۔ اس آیت میں آپ کو اس فریضے کی ادائیگی کا حکم ہے، اور معنی الفاظ آیات کے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تبلیغ و نصیحت کیجیے۔ اگر نصیحت نفع دیتی ہوئی الفاظ اگرچہ شرط کے آئے ہیں، مگر در حقیقت مقصود کوئی شرط نہیں بلکہ اس کی تاکید حکم دینا ہے، جس کی مثال ہمارے عرف میں یہ ہے کہ کسی شخص کو بطور تنبیہ کے کہا جائے کہ اگر تو آدمی ہے تو فلاں کام کرنا ہوگا، یا اگر تو فلاں کا بیٹا ہے تو تجھے ایسا کرنا ہوگا۔ یا یہاں مخصوص شرط نہیں ہوتی بلکہ اس کا اظہار ہوتا ہے کہ جب تو آدمی ذات ہے یا جب کہ تو فلاں بزرگ یا شریف آدمی کا بیٹا ہے تو تجھ پر یہ کام لازم ہے۔ اگر تم مجلس علم و ذکر میں آتے ہو، روزانہ تمہیں ذکر کرنا پڑے گا، روزانہ تمہیں سیکھنا پڑے گا۔ اگر تم یہاں آ رہے تو روزانہ ذکر کرنا پڑے گا تمہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ اگر تم یہاں آ رہے، یہاں تو آتے ہی ہو، پتہ چل رہا ہے سب کو آتے ہو، لیکن مقصود یہ ہے کہ بھائی تم کرو۔ فرمایا کہ تو فلاں بزرگ یا شریف آدمی کا بیٹا ہے تو تجھ پر یہ کام لازم ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ نصیحت تبلیغ کا نافع و مفید ہونا تو متعین اور متیقن ہے، اس لیے اس نافع چیز کو آپ کسی وقت نہ چھوڑیں، تبلیغ کو کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ قد افلح من تزکیٰ، چاہے لوگ مانیں یا نہ مانیں۔ تزکیٰ زکوٰۃ سے مشتق ہے، جس کے اصل معنی پاک کر دینے کے۔ مال کی زکوٰۃ کو بھی اس لیے زکوٰۃ کہتے ہیں کہ وہ باقی مال کو انسان کے لیے پاک کر دیتی ہے۔ یہاں لفظ تزکیٰ کا مفہوم عام ہے، جس میں ایمانی اور اخلاقی تزکیہ و طہارت بھی داخل ہے اور مال کی زکوٰۃ دینا بھی ہے۔ وذکر اسم ربی فصلی، یعنی اپنے رب کا نام لیتا اور نماز پڑھتا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ اس میں ہر قسم کی نماز فرض و نفل شامل ہے۔ بعض مفسرین نے جو خاص نماز
عید سے اس کی تفسیر کی ہے وہ بھی اس میں داخل ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ عام لوگوں میں دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی نعمت و راحت تو نقد و حاضر ہے، اور آخرت کی نعمت و راحت نظروں سے غائب اور ادھار ہے۔ حقیقت سے ناشنا لوگوں نے حاضر کو غائب پر اور نقد کو ادھار پر ترجیح دے دی، جو ان کے لیے دائمی خسارے نقصان کا سبب بنی۔ سے خسارے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب و رسولوں کے ذریعے آخرت کی نعمتوں و راحتوں کو ایسا واضح کر دیا کہ گویا وہ حاضر و موجود ہے، اور یہ بتلا دیا کہ جس چیز کو تم نقد سمجھ کر اختیار کرتے ہو یہ متاع کاسد و ناقص اور بہت جلد فنا ہو جانے والا ہے۔ عقل مند کا کام نہیں کہ ایسی چیز پر اپنا دل ڈالے اور اس کے لیے اپنی توانائی صرف کرے۔ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے آگے ارشاد فرمایا والآخرۃ خیر وابقیٰ، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والوں کو تنبیہ ہے کہ ذرا عقل سے کام لو، کسی چیز کو اختیار کر رہے ہو اور کس چیز کو چھوڑ رہے ہو۔ دنیا جس پر تم فریفتہ ہو فدا ہو، اول تو اس کی بڑی سے بڑی راحت و لذت بھی رنج و غم، کلفت و مشقت کی آمیزش سے خالی نہیں، دوسرے اس کا کوئی قرار و ثبات نہیں۔ آج کا بادشاہ کل کا فقیر، آج کا جوان شہزور کل کا ضعیف و عاجز ہوتا ہے۔ رات دن دیکھتے ہو بخلاف آخرت کے کہ وہ دونوں عیبوں سے پاک ہے، اس کی ہر نعمت راحت خیر ہی خیر ہے، اور دنیا کی نعمت راحت سے اس کو کوئی نسبت نہیں۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے وہ ابقا، یعنی ہمیشہ رہنے والی آخرت۔ انسان ذرا غور کرے، اور اگر اس سے کہا جائے کہ تمہارے سامنے دو مکان ہیں، ایک عالیشان محل اور جنگل اور بنگلہ تمام ساز و سامان سے آراستہ ہے، اور دوسرا ایک معمولی کچا مکان ہے اور یہ سامان بھی اس میں نہیں، تمہیں ہم اختیار دیتے ہیں کہ یا تو یہ بنگلہ لے لو مگر صرف مہینہ دو مہینے کے لیے، اس کے بعد اسے خالی کرنا ہوگا، یا یہ کچا مکان لے لو جو تمہاری دائمی ملکیت ہوگی۔ تو عقل مند انسان ان دونوں میں کس کو ترجیح دے گا؟ دونوں میں سے کس کو لے گا؟ ایک مہینے والے کو یا ساری زندگی والے کو؟ اس کا مقتضا تو یہ ہے کہ آخرت کی نعمتیں اگر فرض ناقص اور دنیا سے کم درجے کی بھی ہوتی مگر ان کے دائمی ہونے کی وجہ سے وہی قابل ترجیح تھی، اور جبکہ وہ نعمتیں دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں خیر اور افضل اور اعلیٰ بھی ہیں اور دائمی بھی ہیں، تو کوئی احمق بد نصیب ہی ہے ان کو چھوڑ کر دنیا کی نعمت کو ترجیح دے سکتا ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی اس سورت کے سب مضامین یہ آخری مضمون یعنی قرآن کا بنسبت دنیا کے خیر اور ابقا ہونا پچھلے صحیفوں میں بھی موجود تھا، جس کا بیان آگے یہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ مضمون تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات سے پہلے کچھ صحیفے بھی دیے گئے تھے جو بتایا گیا بھی 10 وہ مراد ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ صحیفہ موسیٰ سے تورات ہی مراد ہو۔ صحف ابراہیم کے مضامین آجری نے حضرت ابو ذر غفاری سے روایت کیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کیسے اور کیا تھے؟ آپ نے فرمایا کہ ان صحیفوں میں امثال عبرت کا بیان تھا، ان میں سے ایک مثال میں ظالم بادشاہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگوں پر مسلط ہو جانے والے مغرور مبتلا، میں نے تجھے حکومت اس لیے نہیں دی تھی کہ تو دنیا کا مال پر مال جمع کرتا چلا جائے، بلکہ میں نے تجھے اقتدار اس لیے سونپا تھا کہ تو مظلوم کی بد دعا مجھ تک نہ پہنچنے دے، کیونکہ میرا قانون یہ ہے کہ میں مظلوم کی دعا کو رد نہیں کرتا اگرچہ وہ کافر کی زبان سے نکلی۔ اور ایک مثال میں عام لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ عقل مند آدمی کا کام یہ ہے کہ اپنے اوقات کے 3 حصے کرے، اپنے اوقات کے 3 حصے کرے، ایک حصہ اپنے رب کی عبادت اور اس سے مناجات کا ہو، دوسرا حصہ اپنے اعمال کے محاسبے کا اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت و صنعت میں غور و فکر کا، تیسرا حصہ اپنی ضروریات معاش حاصل کرنے اور طبعی ضرورتیں پورا کرنے کا۔ اور فرمایا عقل مند آدمی پر لازم ہے کہ اپنے زمانے کے حالات سے واقف رہے اور اپنے مقصود کام میں لگا رہے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، اور جو شخص اپنے کلام کو اپنا عمل سمجھ لے گا اس کا کلام بہت کم ضروری اس کاموں میں رہ جائے گا۔ صحف موسیٰ علیہ السلام کے مضامین میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے عرض کیا صحف موسیٰ علیہ السلام میں کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سب عبرتیں ہی عبرتیں تھی، جن میں سے چند کلمات یہ ہیں: مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو مرنے کا یقین ہو پھر وہ کیسے خوش رہتا ہے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہو وہ کیسے عاجز و درماندہ اور غمگین ہو، اور مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا اور اس کے انقلابات اور لوگوں کے عروج نزول کو دیکھتا ہے وہ کیسے دنیا پر مطمئن ہو بیٹھتا ہے، اور مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو آخرت کے حساب پر یقین ہو وہ کیسے عمل چھوڑ بیٹھتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پھر یہ سوال کیا کہ ان صحیفوں میں سے کوئی چیز آپ کے پاس آنے والی وحی میں بھی ہے؟ آپ نے فرمایا اے ابو ذر یہ آیتیں پڑھو: قد افلح من تزکا، پاک ہو گیا وہ، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی، آخر سورۃ اعلیٰ تک۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان صحیفوں میں سے آپ کو عطا فرمایا۔ حضرت فرماتے تم سورۃ الاعلیٰ بحمد اللہ تعالیٰ لیلۃ یوم الاحد، اتوار کے رات میں یہ سورت مکمل ہوئی 18 شعبان کو 1391 ہجری میں، اور یہاں پڑھی گئی 1446 ہجری میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے علم و ذکر میں لگنے کی اور سارے عالم کو لگانے کی
तौफीक अता फरमाए। अब 2 तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह की इस ध्यान के साथ अल्लाह का गैर निकल गया और अल्लाह का यकीन दिल में आ गया, और 4 तस्बीह ध्यान के साथ हम जिक्र में डूबे जाते हैं और अल्लाह पाक हमारे दिल में समाए जाते हैं। 6 तस्बीह यकीन के साथ अल्लाह हमारे दिल में है, और 1 तस्बीह अल्लाह की इस तवज्जो और ध्यान के साथ कि अल्लाह का हर हुक्म नबी का हर तरीक़ा पूरा करेंगे। 2 ज़बानें हमारी हैं और दोनों ज़बानों से हम दिल की और मुँह की ज़बान से अल्लाह को याद कर रहे हैं। सारा आलम हमारे साथ अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह